اللہ جل شانہ نے زمین پر 2 افراد کو اتارا، آدم علیہ السلام، دوسرا ابلیس لعین شیطان، دونوں کو اتارا اکٹھے۔ آدم جی جا میری مخلوق کو میری رحمتوں کے دریا سے سیراب کر دے۔ ٹھیک ہے اللہ، تیرے سر پر نبوت کا تاج سجا دیا، ابو البشر تمام انسانوں کا تجھے باپ بھی بنایا ہے، نسل انسانی بھی یہاں سے اور نبوت کی ابتدا بھی یہاں سے ہو رہی ہے۔ چلیے اللہ کرنا کیا ہے؟ الہ العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ جا میرے بندوں کو جا کر جو مجھ سے بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں، ان بندوں کو اکٹھا کر کے میری رحمت والی چادر میں سمیٹ دے۔ میرے بندوں کو میرے قریب لے آ، جو میرے سے دور ہیں، انجانوں کو میری پہچان کروا دے۔ الہ العالمین کیا ملے گا؟ فرمایا میرا قرب ملے گا، میرا پیار ملے گا، میری محبت ملے گی، اور جسے میری محبت مل جائے اس کی دنیا بھی بن جائے گی، اس کی قبر بھی بن جائے گی، اس کی آخرت بھی بن جائے گی۔ شیطان بھی کھڑا سن رہا تھا، کہنے لگا آدم کو کیا دیا کہ اپنی محبتوں کے پھول اس کی جھولی میں ڈال دیے، رحمت والی چادر دے دی، نبوت والا تاج پہنا دیا۔ کہنے لگا مجھے کیا ملا؟ فرمایا تجھے لعنتوں کا توق تیرے گلے میں ڈال دیا، دھدکار دیا، راندا ہوا تجھے بنا دیا۔ کہنے لگا اگر میں تیرے سے، شیطان کہنے لگا اگر میں تیرے سے مانگوں گا تو مجھے کچھ دے گا؟ کہ کیا مانگتا ہے؟ کہ سب سے پہلے تو مجھے قیامت کی صبح تک زندگی دے دے، موت نہ آئے۔ فرمایا جا ٹھیک ہے، یہ نہ کہیو مجھے نہیں دیا، جا میں نے عطا کر دیا، کہ اور مانگ، کہ اتنی مہلت دے دے، اتنی طاقت دے دے کہ لوگوں کی رگوں کے اندر گھس جاؤں اور خون کے ذریعے سے ان کے دلوں پر جا کے اٹیک کروں۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا جا دے دیا، یہ بتا کیا کرے گا؟ کہنے لگا دیکھ تیرے بندوں کو تیرے سے کتنا دور کر دوں گا، یہاں تک کہ موت کے وقت ان کی زبان سے کلمہ چھین لوں گا۔ وقت آنے والا ہے باپ کی داڑھی نچواؤں گا، ماں کے منہ پر چپیڑے پڑواؤں گا، وقت آنے والا ہے بیٹیوں کے گلوں پہ چھریاں چلواؤں گا، بہن کو دھکے دلواؤں گا، بہن کا حق بھائیوں کو کہوں گا کھا جاؤ ڈکار نہ لو۔ اور کیا کرے گا؟ فرمایا تیرے بندوں اور تیرے گھر کے درمیان میں بیٹھوں گا، وضو کر کے آئے گا، اللہ غنی، نماز کی نیت کر کے آئے گا، دل میں وسوسہ ڈال کے ایسا کام کر دوں گا نماز کا سجدہ ہی بھول جائے گا۔ اور کیا کرے گا؟ فرمایا وہ دور بھی لوگ دیکھیں گے، تبوک کا موقع ہے، تبوک کی لڑائی، غزوہ تبوک کا موقع ہے، کھجوروں کے پکنے کا زمانہ ہے، لیکن میرے عزیزوں پروردگار عالم نے امتحان لیا، مل کے پکی ایمان کے سچے لوگ تھے، امتحان میں کامیاب ہو گئے، کھیت کھلیان کو نہ دیکھا، آل اولاد کو نہ دیکھا، بیوی بچوں کو نہ دیکھا، کلبے خاندان کو نہ دیکھا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ جو تو نے ایمانیات کی شرطیں رکھی تھی، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، اور اللہ کے راستے میں جب آواز لگے گی انفروا فی سبیل اللہ، میدان کے اندر اپنے آپ کو پیش کرنے میں کسی چیز سے دریغ نہیں کریں گے۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ مال دینے میں بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، جان کی بازی لگانے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایسا دور آئے گا تیرا قرآن تو مانیں گے، قرآن پاک کی قسمیں اٹھایا کریں گے، قرآن پاک کی تعظیم بھی کریں گے، قرآن پاک پر اللہ اکبر ہاتھ رکھ رکھ کے قسمیں بھی اٹھایا کریں گے، اسے سر پہ اٹھانا ثواب سمجھیں گے، اسے سینے سے لگانا ثواب سمجھیں گے، اس کے لیے جزدان بنانا ثواب سمجھیں گے، اس کے لیے خوشبو تیار کرنا، لکڑی کی ریل خرید
خرید کے لانا، اس کے لیے کپڑا لپیٹ کر لانا، اس کے نیچے پیسے رکھنا ثواب سمجھیں گے، اس کے اندر پیسے رکھنا ثواب سمجھیں گے۔ ادب کرنے والے سارے سال نظر آئیں گے، لیکن تیری مخلوق میں تھوڑے ہوں گے پڑھیں گے، لیکن سارے سال میں گاؤں میں انہیں پڑھنے والا کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ تیرے اور تیرے بندوں میں اتنی دوری ڈال دوں گا، اللہ اکبر، تیرا نام لینا پسند نہیں کریں گے، اتنی نفرتیں پیدا کر دوں گا۔ دکان کے دروازے پہ کالے رنگ کی چوٹی باندھ دیں گے، کالے رنگ کا کپڑا باندھ دیں گے، گھوڑے کی کھریاں باندھ دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ ہمارے بدنظری سے بچائے گا، جادو ٹونے سے بچائے گا۔ اوے کملے، اوے بیوقوف، تجھے کس نے کہہ دیا اگر گھوڑوں کی کھریوں کی لٹکانے سے، جانوروں کے سینگوں کو لٹکانے سے اگر نظر بد سے بچ جایا کرتے، اگر خدا کی پھٹکار سے بچ جایا کرتے، تو قرآن کریم کے نازل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ آج گھر گھر کے اندر جا کے مصیبت دیکھ لو، جہاں جا کے بیٹھتا ہوں اگر 2 جلسے ہیں 3 ہیں، ایک میں تو لازمی لوگ پکڑ لیں گے۔ اللہ اکبر، سندھ کے اندر گیا، بلوچستان میں گیا، یقین جانو کم سے کم 450 بوتلوں پہ دم کیا، میرا سانس پھول گیا۔ کوئی چینی لے کے آ رہا ہے، کوئی نمک لے کے آ رہا ہے، کوئی کان میں کہہ رہا ہے سائیں رزق بند گیا کھول دو، کوئی کہہ رہا ہے تعویذ دے دو دکان میں رکھنا ہے، کوئی کہہ رہا ہے فلانی چیز کر دو، میری تو مت ماری گئی۔ اللہ اکبر، میں نے کہا بھئی میاں کیا بات ہے؟ کہنے لگا دکان میں برکت نہیں، تعویذ بنا دو، کاروبار میں نہیں، بچے نہیں مانتے، تعویذ بنا دو۔ مولوی صاحب ایسا کچھ پڑھنے کے لیے بتاؤ کہ میرے گھر سے سارے جو گندے تعویذ ہیں نکل جائے۔ میں نے کہا میاں بات تعویذ کی ہوتی، رب ذوالجلال کی قسم ہے، تیری ہمدردی میں تیرے گھر میں بیٹھ کے سارا قرآن پڑھ دیتا، اگر میرے پڑھنے سے تبدیلی آتی، میرے پڑھنے سے تیرے رزق میں برکت آتی، میرے پڑھنے سے تیرے بچے فرما بردار ہوتے، تو مجھے کیا تھا؟ تیرا بھلا ہو جاتا، میرا بھلا ہو جاتا۔ او میاں تیرے پہ کسی نے تعویذ نہیں کیا، تیرے پہ کسی نے کالا جادو نہیں کیا۔ کہ مولوی صاحب پھر کیا بات ہے؟ میں نے کہا جا اپنے گھر چلا جا، اپنے گھر سے بے نمازی کی نحوست نکال دے، گالی کی نحوست نکال دے، حرام کاری کی نحوست نکال دے، غیبت کی نحوست نکال دے، سود کے پیسوں کی نحوست نکال دے۔ جب تک یہ چیزیں تیرے گھر میں پڑیں گی، رحمت کا دروازہ دور بند ہو جائے گا، لعنت خدا کی برستی رہے گی۔ آج عزم کر لے، یقین کر لے، آج یہ وعدہ کر لے، مر تو جاؤں گا، اپنے حلق کے نیچے حلال حرام کا لقمہ نہیں جانے دوں گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، ارادہ کرنا تیرا کام ہے، جہاں سے تجھے گمان بھی کوئی نہیں وہاں سے رزق دے دینا میرے خدا کا کام ہے۔ لیکن اتنا لمبا چوڑا معاملہ کرے کون؟ علماء اکرام بیٹھے، حدیث پاک میں آیا، اللہ اکبر، کئی میدان کے مجاہد کو خوشخبری مل رہی ہے، کئی شہید کو خوشخبری مل رہی ہے، کئی غازی کو خوشخبری مل رہی ہے، نمازی کو جنت کی خوشخبری، روزے دار کو خوشخبری مل رہی ہے۔ سنو سنو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، میرا وہ امتی جو صبح صبح اپنے گھر سے رزق حلال کے لیے نکلا، اللہ اکبر، چھابڑی سر پہ رکھ کے جا رہا ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ریڈی لگا رہا ہے، کسی نے کہا ایتھو ریڈی چوک میرا دھندہ خراب ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرے آگے سے ریڈی دور لے جا، کوئی کہتا ہے بھائی ذرا 4 فٹ دور کھڑا ہو کے کھڑا ہو۔ اللہ اکبر، صبح صبح دھکے کھائے، شام تک مزدوری کرتا رہا، تگاریاں اٹھاتا رہا، اینٹیں اٹھاتا رہا، یا اور کسی کا ملازم مل کے مزدوری کرتا رہا، اتنا کام لیا، اتنا کام لیا، حرام کے رستے سامنے تھے لیکن حرام کی طرف نہ گیا، تھوڑا سا حلال لایا، اپنے بچوں کو کہا تیرا باپ مر تو جائے گا، حلال کی مرغی سے بہتر حرام کی مرغی سے بہتر حلال کی چٹنی کھلائے گا۔ گھر آیا، تھکا آیا، بیوی نے کہا آج گھر کے اندر 500 روپے کا خرچہ ہو گیا، کہتا یہ 300 روپے حلال کے، 200 میں حرام کے نہیں لا سکتا، رکھ لے۔ بیوی کہنے لگی چلو کوئی نہیں، اللہ زیادہ دے گا، اچھا آپ ہاتھ منہ دھو لیجئے، میں آپ کے لیے کھانا لے کے آتی ہوں۔ ادھر بیوی کھانا لینے گئی، یہ سارا دن محنت کر کے اتنا تھک گیا، بیوی کھانا لے کے آئی، اللہ اکبر، اس کے انتظار میں
میں سو گیا، بیوی کھانا لے کے کھڑی ہے، اس کی تھکان نے اسے سلا دیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا روٹی بعد میں کھلائیو، پانی بعد میں پلائیو، دودھ بعد میں پلائیو، پہلے اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھا، روزے والے کی خوشخبری اسے سنا کے چلا جا اور کہہ دے جو میرا امتی صبح سے لے کر شام تک حلال روزی کمانے کے چکر میں تھک جاتا ہے، اللہ جل شانہ سارے دل کے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نماز کا ثواب اپنی جگہ، روزے کا ثواب اپنی جگہ۔ شیطان اور بتا تو کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، حرام کے بستروں پہ لذتیں دوں گا، حرام کے دسترخوان پہ لذتیں دوں گا، اللہ غنی، حلال جتنا بھی قریب آئے گا منہ لگانے کو دل نہیں کرے گا، حرام کمانے کے لیے اللہ اکبر انگریزوں کے برطانیہ میں جا کے کتے نے لائے گا، اتنا میں اسے پیسے کا حویسدار بنا دوں گا، اتنا پیسے کا لالچی بناؤں گا، تیرے قریب آنے سے روکوں گا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا اخیر تیری کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، کب میں اس کے ملک الموت کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ جاؤں گا، لوگ اسے کلمہ پڑھائیں گے، میں اس کے ہونٹوں کو سیدوں گا، یہاں تک کوشش کروں گا ایمان کے ساتھ قبر میں نہ جائے۔ اللہ نے کہا وعدہ کرتا ہے؟ کہا ہاں وعدہ کرتا ہوں۔ چیلنج کرتا ہے؟ چیلنج کرتا ہوں۔ فرمایا اے میرا آدم سن لے، میری مخلوق کو جا کے بتلا دے اس کے دھوکے میں نہ آئیو، اس کے شکنجے میں نہ آئیو، اس کی چال میں نہ آئیو، اس کی رنگ رلیوں میں نہ آئیو۔ پھر میرے بندوں کو جا کے آدم کہہ دے بالفرض اس کے شکنجے میں تم پھنس بھی گئے، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، ساری زندگی تمہاری گناہوں میں گزری، یہاں تک گھر والوں نے، رشتہ داروں نے، بہن بھائیوں نے، عوام نے، محلے داروں نے تمہیں منہ لگانا چھوڑ دیا۔ او میرے بندے، بستر مرگ پر آخری سانس آدھی باہر نکل آئی، آدھی تیرے اندر ہو، اس وقت بھی تو نے کہہ دیا اللہ معاف کر دے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، مجھے اتنا پیارا لگے گا ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما کے تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول دوں گا۔ تو آنے والا تو بن، تو نے کبھی ہمارے رحمت والے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا ارادہ ہی نہیں کیا، ایسے ہی دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ دنیا کے بازاروں میں دھکے کھانے والے کس بازار میں جاتا ہے؟ جہاں تیرا ریٹ ہی کوئی نہیں، جہاں تیری ویلیو کوئی نہیں، اس بازار میں آ جا، جا تیرے ذکر کی قیمت ہے، تیرے سجدے کی قیمت ہے، تیرے آنسو کی قیمت ہے، تیرے رونے کی قیمت ہے، تیرے قیام کی قیمت ہے، تیری تلاوت کی قیمت ہے، تسبیح کی قیمت ہے، ہاتھ اٹھانے کی قیمت ہے۔ اور بندے تجھے کیا پتا جب میرے سامنے مجرموں کی طرح آ کے بیٹھ جاتا ہے، میں فرشتوں کو دکھا دکھا کر تیرے پر رحمت کی چادر تان دیتا ہوں۔